میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے مومنین کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ صاحبان ایمان، جس چیز کی طرف تمہیں سبقت کرنی چاہیے، جس چیز کی طرف تمہیں عجلت دکھانی چاہیے، جس چیز کی طرف تمہیں جلدی جانا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، رب کریم کی مغفرت کی طرف۔ مغفرت سے مراد کیا ہے؟ میرے مولا آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مغفرت سے مراد اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات اور فرائض ہیں۔ فرماتے ہیں میرے مولا فرمانا یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ فَرَائِضِكُمْ، اپنے فرائض کی طرف توجہ کرو، اپنے فرائض کی طرف رغبت کرو، اپنے فرائض کی طرف جلدی کرو۔ جس چیز کی طرف جلدی دکھانی چاہیے وہ یہی مغفرت رب کریم ہے۔ اگرچہ کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے، عجلت دکھانا شیطان کا کام ہوتا ہے، ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن رب کریم کی مغفرت کی جانب فرائض و احکام کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کرو، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر عمل کرو، جاؤ اس پر توجہ کرو، اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ جلدی کس چیز میں کرنی چاہیے؟ مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا جو عرض ہے، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے۔ آسمان اور زمین، ہمیں زمین کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی مساحت ہے، اس میں کتنا حدود اربعہ ہے، ممکن ہے وہ جو بتائے جا چکے ہیں سائنسدانوں نے اس کا یہ جو نا وہ اس کی وسعت بتا دی ہے، لیکن آسمان کی وسعت کسی کو علم نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں کس کو علم ہے آسمان کی وسعت؟ کسی کو علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی طرف رغبت کرو، اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف سبقت کرو جس جنت کی وسعت اللہ نے آسمان اور زمین جتنی قرار دی ہے، اس کی طرف آؤ۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کس طرف رغبت کر رہی ہے، توجہ کس طرف کر رہی ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑو۔ آپ تو الہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو۔ جب الہی یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات کی اور فرائض کی بجا آوری کے لیے جلدی کرتا ہے، وسعت دکھاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآل محمد، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل ہے کیا چیز؟ دنیا والے اپنے آپ کو بڑے بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ مولا کی خدمت میں عرض کیا گیا مولا مل عقل، عقل کیا ہے؟ مولا فرمایا العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب به الجنان۔ عقل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کی جائے اور جنت کی طرف رغبت کی جائے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان آگے بڑھے۔ یہی عقل مندی ہے، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ ہم دوسری جانب سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ فرد ہے جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہو، جس کے جو نا لباس مختلف قسم کے تبدیل ہو چکے ہوں اور اسے ایسے لباس پہنے کہ جس میں شکن ہی نہ ہو، اور ایسے خوشبوئیں استعمال کرے کہ جو اس خوشبو کی مثال ہی پیدا نہ ہو، اور ایسا گھر بنائے، ایسی کوٹھی بنائے، ایسے بلڈنگ بنائے کہ اس کے واہ واہ ہو جائے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عقل مندی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں عقل مندی ما عبد به الرحمن وقت سبب به الجنان ہے۔ جنت سے بہتر کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ جنت سے بہتر کوئی باغ ہو سکتا ہے؟ جنت سے بہتر کوئی انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے؟ جو مستقبل میں ہمیشہ کی جگہ ہے، وہ جنت جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شداد جیسا بدبخت وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ بہت سی خرچ اخراجات کیے، ہیرے جلال و جواہر اس نے خرچ کر دیے، سونے کے سونے اس میں کانیں لٹا دیں،
اپنے سارا مال و دولت لٹا دیا کہ جنت بنانے کے لیے۔ تو جب وہ جنت کے دہانے پر پہنچا، کہا کہ میں جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بنائی ہے، ابھی وہ جنت کی طرف قدم بڑھا رہا تھا تو اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ نے کہا تو مجھے دکھانا چاہ رہا ہے کہ اپنے جب میرے سامنے تکبر کر رہا ہے، میرے سامنے اکڑ رہا ہے، اپنے مال و دولت کا تکبر کے ساتھ مجھے جتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، میں اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہوں۔ صاحبان ایمان، جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے ذلت کا شکار ہوتا ہے وہ اسے کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تکبر ذلت کی جانب لے جاتا ہے انسان کو۔ تو رب کریم نے فرمایا اعدت للکافرین، جو بھی مغفرت الہی کا سبب بننے والی چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، سرعت دکھاتا ہے، جلدی کرتا ہے، دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، ایسی جنت جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، وہ متقین جیسے افراد کے لیے تیار کی گئی ہے، مہیا کی گئی ہے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں بتا پھر متقین کی صفات کیا ہیں، جن کو تقوی کا اختیار کرنا چاہیے، تقوی کا حامل ہونا چاہیے، ایسے افراد کون سے ہیں؟ تو رب کریم نے آگے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے متقی افراد، ایسے پرہیزگار افراد جن کو اللہ نے یہ صفات عطا کی ہیں، وہ یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، چاہے خوشی کا عالم ہو یا مشکلات کا دور ہو، مشکلات کی انتہا میں بھی، خوشیوں کی انتہا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی رویہ اختیار کرتے ہیں، چاہے خوشیوں کی عالم میں اسے بہت ساری خوشیاں مل رہی ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو جب مشکلات کا وقت ہو، انتہا کی مصیبتیں اس کے گھر میں آ جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے، متقین کی صفات ہیں، اس متقی کے لیے جس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ایک تو صفت یہ ہے کہ خوشی اور غمی کے عالم میں خرچ کرتے ہیں، وہ دوسری صفت کون سی ہے؟ والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی بہت بڑی بدترین بیماری ہے غصہ، غصے کو پی جانا تقوی الہی کا باعث بنتا ہے۔ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، کہ جب انسان غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ کبھی بھی یہ ناممکن ہے کہ جب انسان غصے پر کنٹرول کر لے اور اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا نہ کرے، اسے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر دیتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اسے سوچنا ہے، بس چند سیکنڈز کے لیے وہ اسے غور و فکر کرنا ہے کہ جس چیز کی طرف میں غصہ کر رہا ہوں میرا اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، فقط چند لمحے کے لیے۔ فرماتے کہ جب غصہ آنے لگے بیٹھے ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے پھر بھی غصہ آ رہا ہے پھر لیٹ جائیں، پانی پئیں، وضو کریں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاشرے میں بہت بڑھتی ہوئی بیماری، یہ اس کے آج کل تقاضا یہی ہے کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں۔ ہمیں بھی یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ ایک تو یہ ہے کہ متقین کی صفات میں خوشی اور غمی کے عالم میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا کون سی صفت ہے؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، میرے مولا و آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کا ایک لقب ہے کاظم، اور اس میں بمسمى ہے میرا مولا و آقا۔ جب میرے مولا جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وضو کا یہ پانی برتن لیے ہوئے ہیں اور وہی برتن گرتا ہے میرے مولا کے سر مبارک پر لگتا ہے اور میرے مولا کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ میرے مولا کا اب غصہ زیادہ ہونے لگا ہے، تو قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ متقین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا میں نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا، تجھے معاف کر دیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے مولا نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور تجھے ایسا معاف کر دیا ہے کہ تجھے آزاد کر دیا ہے۔
یہ میرے مولا کی صفات تھیں، اور پھر یہ سیرت ہے۔ سیرت و کردار اہل بیت یہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس چیز کو مد نظر رکھے، اپنے فیوچر کو مد نظر رکھے، اپنے مستقبل کو مد نظر رکھے کہ میرے لیے آئندہ کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ یہی چیز ہوتے ہیں انسان کے لیے، اور یہی آگے بھی ارشاد فرمایا کہ متقین کی صفات میں سے اور کون سی صفات ہیں؟ وہ اور بھی صفات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب بھی وہ خدا نخواستہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفار کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ وہ اسی گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتا۔ یہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو کہ دیکھیں مذاق نہیں بناتا اپنے آپ کو، کہتے کہ جی میں نے گناہ کر لیا اور وہ توبہ کر لی، پھر دوبارہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لیا، پھر نہیں، مذاق والی بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، ایسی ندامت کہ آئندہ انجام نہ دے۔ یہ متقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ اصرار کرتا رہے یوں سمجھنے کہ اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں رب کریم نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ رب کریم کی مغفرت، رب کریم کے یہ جنت چاہتے ہیں، وہ یہی طریقہ اختیار کرے جسے خداوند کریم نے خود بتایا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مومن الہی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہر کالج یونیورسٹی کے قانون ہیں، قوانین ہیں، اور قانون کے مطابق جب اسٹوڈنٹ رہتا ہے اس یونیورسٹی میں تو وہ رہنے کا اہل ہوتا ہے، پڑھنے کا اہل ہوتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی جب مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سے راہیں متعین ہو جاتی ہیں کامیابی کے، اور اپنا فیوچر بنا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل کیا ہے؟ جنت ہے، جنت۔ میرے مولا و آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد آل محمد عبد الفرج ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان تیری قیمت جنت مقرر کی گئی ہے، اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت مت بیچ۔